بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي بأمره اقتربت الساعة وانشق القمر، والصلاة والسلام على سيد البشر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ملک العالم رب ذو الجلال والاکرام نے معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے آپ نے یہ سنا، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے۔ وقت کی قلت کے باعث میں نے قرآن مجید پر زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کی، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن مجید کیسے معجزہ ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو ایک اور معجزہ عطا فرمایا وہ تھا شق القمر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری میں 4867 اور صحیح مسلم میں 2800 دوسری حدیث ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ جس بدبخت نے نہیں ماننا وہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی نہیں مان سکا۔ ابو لہب تھا، عتبہ تھا، جناب شیبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، امیہ بن خلف تھا، یہ سارے کے سارے، ابو جہل تھا۔ اس امت کے اندر رب کائنات نے ان کو بطور عبرت اور بطور نصیحت پیدا کیا، اور یہ سورۃ القمر کی پہلی آیت مبارکہ میں بھی رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بالکل قریب آ گئی، چاند جو ہے وہ شق ہو گیا، 2 لخت ہو گئے۔ اب اس حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک یہ بات پایا ثبوت تک نہیں پہنچ سکی کہ انسانی قدم چاند پر پڑے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ یہ سارے کے سارے دعوے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ ہم چاند پر پہنچے ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کے اوپر ایسے نشانات دیکھے ہیں کہ جیسے یہ کسی دور میں 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور 2 ٹکڑے اس انداز سے ہوا تھا کہ بالکل ایک سیدھی لکیر اس کے درمیان پڑی ہوئی ہے، جس میں ایک بال کے برابر بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا۔ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 لخت ہو گیا، لیکن جو ایمان والے تھے وہ تو پہلے ہی مانے بیٹھے تھے، لیکن جن کے دل کے اندر کفر اور نفاق تھا وہ اس نشانی کو دیکھ کر بھی نہیں مان سکے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر دور میں
ایسی بدنصیب ہستیاں ہوتی ہیں جن کے سامنے آپ قرآن کی آیات پڑھیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھیں، ان کے پاس آگے سے 50 عذر ہوتے ہیں۔ مثلا بھائی فلاں حکم قرآن میں ہے جی، کہاں ہے؟ فلاں آیت مبارکہ۔ وہ جی صرف ایک آیت مبارکہ؟ بندہ پوچھے تیرے لیے اور 50 لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ جی صرف ایک حدیث؟ تو میرے بھائی 4 اور بھی ہیں، وہ جی دیکھیے نا 4-5 حدیثوں کو تو ہو سکتا ہے وہ حدیث صحیح نہ ہو۔ بالکل یہی معاملہ اہل مکہ کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا معجزہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری میں 3584 حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن ایک درخت کا تنا تھا کھجور کا، تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ انصار کی ایک خاتون نے پیغام بھیجا یا کسی آدمی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کو ممبر بنا کر بھیج دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتم، مجبوری کوئی نہیں، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ بریک بات ہے، توجہ کے ساتھ۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا ساتھ نہیں دیں گے تو کیا دین کا کام رک جائے گا؟ ہزاروں دنیا نہیں کر رہی تو اللہ کے دین کا کام رک گیا؟ یہ ایک اعزاز ہے اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے۔ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جو بندے کہتے ہیں میں کبھی مسیطیں نہیں پڑھیا، میں کہتا ہوں اس میں تمہارا کمال نہیں، رب کائنات تمہیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ تم اس کے دربار میں آ کے جھک سکو، سجدہ کر سکو۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث کے لفظ ہیں، آقا علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو جو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عرش والے میری مدد کرنا، میں تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، تیری بہترین انداز سے عبادت کرتا رہوں۔ اب صحابی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے آپ کو ایک ممبر بنا کر دے دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو ایسا کر لو۔ تو ممبر بنایا گیا۔ جمعے والا دن آیا تو ممبر اٹھا کے مسجد میں رکھ دیا گیا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھے تو آپ کو ایسے آواز سنائی دی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے غور سے سنا تو وہ جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعہ پڑھاتے تھے اس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، آپ نے اس تنے کو اپنے بازو میں لیا اور کیا فرمایا؟ یہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کیا انسانی تاریخ میں کسی انسان کی جدائی پر، انبیاء کی تاریخ میں کسی نبی کی جدائی پر آپ نے یہ سنا کہ کوئی بے جان چیز اس انداز سے روتی رہی ہو؟ اب یہاں ضمناً ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، اور وہ یہ کہ وہ بے جان تنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ تو ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آقا علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے؟
جو آقا علیہ السلام کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر ان کا حال کیا ہوگا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری میں 6 جلد کے 630 صفحے پر، فرماتے ہیں وفی الحدیث دلالت علی ان الجمادات قد یخلق اللہ لها ادراکا، اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ رب کائنات اگر چاہے تو جامد چیزیں جو ہیں ان میں بھی ادراک اور شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو عرش والے رب کی تسبیح بیان نہ کرتی ہے۔ ضمناً ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں، اس سے پتہ کیا چلا کہ مساجد کے لیے ممبر اور دیگر چیزیں مہیا کرنا یہ نہ صرف یہ کہ اعزاز کی بات ہے بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پیچھے دیکھیے ذرا، آپ کو انتہائی دیدہ زیب انتہائی قیمتی ممبر نظر آ رہا ہے۔ 2014 میں جب مسجد کی تعمیر نو ہو رہی تھی، ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے، اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے، رب کائنات ان کو مغفرت فرمائے۔ مجھے ابھی تک ان کا چہرہ بھی یاد ہے، انداز بھی یاد ہے، بڑی محبت سے انہوں نے کہا جی دل کی ایک خواہش ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے اگر آپ کا کوئی اعتراض نہ ہو تو مسجد کے لیے میں اپنی مرضی کا ممبر بنوا کر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہاں انکار والی بات ہی کوئی نہیں۔ ایک جملہ انہوں نے اور بولا، اس کی موجودگی میں تو انکار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والد کی وفات کے بعد اس کے ساتھ ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ کہنے لگے آپ کے والد کو مجھ سے بڑی محبت تھی، ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے پہلے انہوں نے ممبر کا بندوبست کیا ہوا ہو، اور عرش والا رب جانتا ہے اگر میں نے کیا بھی ہوتا تو میں آرڈر کینسل کر دیتا۔ اس کی وجہ بندہ گولی سے نہیں مرتا، کس سے مرتا ہے؟ بات سے۔ اب انہوں نے بات ہی ایسی کر دی، اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے، رب کائنات ان کی غلطیاں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ یہ ممبر تا قیامت ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ شاید نہیں جانتے، ہم 4 آدمی اس کو ہلا نہیں سکتے۔ شیشم جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تالی، یہ کالی شیشم کا ہے، اور انہوں نے انتہائی شوق کے ساتھ اسے بنوایا تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ کی جدائی میں وہ درخت کا تنا جو ہے وہ رونے لگا، یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے ساتھ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا۔ رب کائنات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کو قرآن و سنت کے قالب میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔